بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ الطیبین الطاہرین۔ غدیر مرکز اتحاد ہے کہ موضوع پر آج ہم اپنے ناظرین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ غدیر نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والا وہ آفتاب ہے جو پوری کائنات کو اپنی ضیاء سے فیضیاب کرتا ہے۔ غدیر جس کی ہر موج شہرت اور عظمت سے ہمکنار ہوئی، غدیر جس کے فکر انگیز ساحل پر پلا پیام الہی کی ضیافت کا اہتمام ہوا، غدیر جس کی روح پرور فضاؤں میں تمدن اسلام اور تہذیب عدل کو بقا کا پروانہ ہاتھ آیا۔ جس طرح صحن عالم میں عہد قدیم کی بے شمار رسمیں طاق نسیاں ہو کر رہ گئیں، یہ واقعہ بھی ظہور کے مرحلے کو طے کرتے ہی لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا، اور نتیجے میں نہ اس کی شہرت کا چراغ جلتا اور نہ تاریخ میں اس کا کہیں سراغ ملتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ دامان غدیر کے سائے دشت امکان کی وسعتوں کو غدیر کے سائے نے دست امکان کی وسعتوں کو تسخیر کر لیا ہے، کیونکہ غدیر وہ حقیقت ہے جو ہر گوشے سے ابھری، ہر افق سے نمایاں ہوئی اور مہر و ماہ کی طرح ہمیشہ زندہ و تابندہ و درخشندہ رہے گی۔ اور اسی اعلان تبلیغ اور غدیر کی اسی حقیقت کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے مجلس علماء ہند اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمان کو، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، پرنسپل غفراماب لکھنؤ کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ سے سوال و جواب کے ذریعے سے اپنے ناظرین تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ غدیر مرکز اتحاد ہونے کے سلسلے میں تاریخی شواہد جو بیان ہوئے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عید غدیر کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم عید ہے، عید اللہ الاکبر، سب سے بڑی عید ہے یہ عید غدیر۔ پروردگار اسی عید غدیر کے طفیل میں صدقے میں تمام ناظرین و سامعین کو ہر مصیبت سے، خاص کر کرونا وائرس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے غدیر کیا ہے اور کیسے یہ مرکز اتحاد بن سکتا ہے، دو چیزیں ہیں۔ سبھی کو پتہ ہے کہ غدیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، واقعہ مشہور ہے، سبھی کا سنا ہوا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس واقع غدیر کو تمام مورخوں نے نقل کیا ہے، تمام مورخوں نے نقل کیا، شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ صحیح کی ہے، کوشش کی ہے اس کا انکار کرنے کے لیے، مگر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے تاریخ اسلام میں، اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال ہے کہ جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو یہی ولایت یعنی مولا کائنات کی امامت کا اعلان ہوا، یہی اعلان ولایت، یہی اعلان امامت
کچھ لوگ کہتے ہیں کس طریقے سے یہ مرکز اتحاد بن سکتا ہے، اسی کی وجہ سے تو اختلاف ہے شیعہ اور سنی میں۔ مسلمانوں میں دو گروہ، ایک شیعہ ایک سنی۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے، ہم شیعہ، ہمارا عقیدہ یہ امام علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، پیغمبر نے اپنے خلیفہ کا اعلان غدیر میں کیا تھا اور جانشین اپنا منسوخ کر دیا تھا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر خود بھی منسوب نہیں کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ جس طرح سے پیغمبر کو اللہ نے رسول چنا، نبی چنا، اسی طریقے سے ائمہ کو بھی امام خدا نے چنا۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ تو یہ غدیر، اسی سے تو اختلاف ہے شیعہ سنی میں، مسلمانوں میں کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا۔ تو جو چیز باعث اختلاف ہو وہ باعث اتحاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غدیر دو طرح سے ہے، حقیقت غدیر۔ ایک اس عنوان سے دیکھیں کہ یہاں کے اوپر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا، بے شک امام علی مولا ہیں، کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ دوسرا اس اعتبار سے دیکھیں خود شخصیت مولا کائنات کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غدیر نے امام علی کو مولا بنایا، یعنی امام علی کو فضیلت غدیر کی وجہ سے ملے، نہیں، غدیر کو امام علی نے غدیر بنایا۔ جو عید بنائی ہے غدیر، جو اتنی بعظمت ہے، وہ امام علی کی وجہ سے ہے۔ تو اصل چیز ہے شخصیت مولا کائنات، یہ مقدم ہے سب کے اوپر، مولا کائنات کی شخصیت۔ اب شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں ہم، اب بہرحال وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں۔ یہ جو جملہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، تو اب اس کو سب نے نقل کیا ہے، مگر اس ولایت کا معنی کیا ہے اس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو بھائی مرکز اتحاد تو خود لفظ مولا بن سکتا ہے، معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ سبھی ہم مانتے ہیں مولا، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو اسی لفظ مولا کو پر سب متحد ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس اتحاد کے نتائج کیا ہیں، میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ خود غدیر میں جو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا لفظ مولا کے ذریعے، تو مولا تو سبھی مانتے ہیں، مولا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ مانیں اس کے اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کو دین کا حاکم بنایا اور یہ لوگ دنیا کے حاکم تھے، جس طرح سے بعض علماء اہل سنت کا نظریہ ہے، پر ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ غدیر مرکز اتحاد بن سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، مرکز اتحاد بننے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے کہا تاریخی اعتبار سے شواہد، اگر تاریخی اعتبار سے شواہد بیان کیے جائیں تو اس کے لیے اشرے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے غدیر کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے آیت اللہ امینی نے، الغدیر، یہ 20 سے زیادہ اس کی جلدیں ہیں، مختلف اس کی پرنٹ ہے، ہاں۔ اب جب یہ کتاب آئی غدیر، اس طریقے سے انہوں نے اسے مرتب کیا، یا اس طریقے سے اس کتاب میں حدیثوں کو اور واقعات کو اور عرب کے اشعار کو جمع کیا کہ اس پر بہت سے سنی علماء نے انہیں خط لکھا، تقریض لکھی۔ وہ تقریض جو ہے وہ بہت ہی جالب، بہت خوبصورت ہے، اور وہ شاہد ہے، دلیل ہے۔ یہ تاریخی شواہد غدیر کے حوالے سے یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا علامہ امینی کا، انہوں نے کتاب لکھی الغدیر، تو اس پر بہت سے سنی علماء نے، خاص کر مصر کے، ان کو خط لکھا، اور غدیر کی جب انہوں نے مطالعہ کیا، پڑھا، تو اس پر باقاعدہ تقریض لکھی ہے۔ یہ غدیر میں چھپی، یہ تقریر غدیر میں چھپی۔ خود یہ تقریض دلیل ہے، شاہد ہے کہ غدیر مرکز اتحاد بن سکتا ہے۔ میں ایک تقریض آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے 25 نومبر 1952 کی، غدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر۔ یہ ہے تقریض مصر کے مشہور و معروف عالم دین محمد عبدالغنی حسن مصری، انہوں نے خط لکھا، بہت بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے خط لکھا ہے۔ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں
सैयदुल उस्ताद अल्लामा अकबर अब्दुल हुसैन अहमद अमीनी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यानी देखिए सैयदुल उस्ताद, यानी गदीर को इस तरीके से, हाँ यानी गदीर को इस तरीके से आगा अमीनी ने पेश किया कि वो अहले सुन्नत का भी आलिम उन्हें अपना उस्ताद सैयद मानते के मजबूर है। खैर वो तकरीर बहुत ही तवील है, जिसको पढ़ना गदीर की तरफ मुराजा करे। कई उलमा की तकरीज़ें, खासकर सुन्नी उलमा की तकरीज़ आपको अल गदीर में मिलेंगी, वो पढ़ने वाली हैं, क्या जुमले उन्होंने लिखे हैं, और वही हमारे लिए काफ़ी है इस सवाल के जवाब के लिए कि गदीर मरकज़ इत्तेहाद बन सकता है। आप अपने तकरीर के आखिर में जो उन्होंने लिखा है वो जुमलात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आखिर में लिखते हैं वसल्लाह, मैं अल्लाह से ये दरख्वास्त करता हूँ, सवाल करता हूँ अन यजअला मिन हादल गदीर, कि वो करार दे इस गदीर को। अब इस गदीर से इशारा किसकी तरफ है? ये किताब गदीर तरफ, मैदान गदीर तरफ। ये हादल गदीर, इस गदीर से जो उस गदीर तक पहुँचे हैं, यानी किताब गदीर से जो मैदान गदीर तक पहुँचे हैं। उसके बाद जुमला उनका देखिए क्या है, मिन हादल गदीर अस्साफी, ऐसा गदीर जो साफ। गदीर ऐसे कहते हैं अरबी में तालाब को। एक तालाब ऐसा होता है जिसका पानी गंदा होता है, मगर गदीर का पानी साफ और शफाफ, अस्साफी। सफाउन लिमा बैना अहले सुन्ना व शिया, ये ऐसा साफ और शफाफ है कि जो अहले शिया और सुन्नी और शिया दोनों के लिए ये साफ और शफाफ आब हयात है, दोनों के ईमान के लिए। सफाउन लिमा बैन अहले सुन्ना व शिया, अहले सुन्नत और शियत के दरमियान जो कुदूरत है उसको दूर करने के लिए बेहतरीन है। यानी जो गंदगी है इख्तिलाफ की, ये जो गंदगी है प्रोगंडे की, जो उस गंदगी को दूर करने के लिए बेहतरीन आब है आब गदीर। मिन इख्वतिल इस्लामिया यत्तजहून बिहा फी क़त्लतिन वाहिदा, इसी के जरिए से वो एक जगह को पर आ सकते हैं। यानी मरकज़ इत्तेहाद बन सकता है, बन सकता है, यानी अहले सुन्नत की नजर में गदीर है। ना कि सिर्फ मरकज़ इत्तेहाद बन सकता हो, बिना उन मरसूस एक मजबूत बुनियाद ये बन सकते हैं। यानी गदीर को अगर ले लें तो उनकी कमजोरी खत्म हो जाएगी, उनकी नातवानी खत्म हो जाएगी, एक कुव्वत एक ताकत उनके अंदर आ जाएगी। आज यही वजह है कि जो गदीर के मानने वाले हैं वो इतने कवि हो गए हैं कि सुपर पावर भी उनसे डर रहे हैं। तो जितना ज्यादा गदीर के मानने वाले बढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा इस्लाम की ताकत बढ़ती चली जाएगी। बिना उन मरसूद इल्लल हयातिल हुर्रा, ये जुमला थे, इल्लल हयात, आजाद जिंदगी। ये आजाद जिंदगी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी आजाद जिंदगी? जब आप गदीर से मुतमस्सिक, जब आप गदीर से, असल आजादी वो मिलेगी जाकर। आज दुनिया आजादी आजादी का नारा लगा रही है, आजादी वो है जो गदीर से, जिसमें इंसान सबसे आजाद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने रब का वो गुलाम होता है। इल्लल हयातिल हुर्रा अल करीमा अल्लती यअतज़्ज़ु बिहल इस्लाम, ऐसी जिंदगी मिल जाएगी जिससे इस्लाम की इज्जत हो, इस्लाम का नाम रोशन होगा। व यअलु लहु फिल आलम मकाम, और उसी के जरिए से जो है इस्लाम का मकाम का आलम में बुलंद हो जाएगा। यानी इस्लाम सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब गदीर से इसी वजह से हमने देखा हमारे उलमा, हमारे रहबरान ये बहुत ही ज्यादा गदीर के ऊपर जोर देते हैं, और इस तरीके से जोर देते हैं कि गदीर को इस उन्वान से पेश किया जाए कि ये मरकज़ इत्तेहाद बन जाए, न कि मरकज़ इख्तिलाफ। आखिर में जो उन्होंने दुआया जुमले लिखे हैं, वल्लाहु युवफ़्फ़िक़ु उस्तादना, तो मेरे उस्ताद अल्लाह आपको तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, अल अल्लामा अल जलील। अभी आप देखें ये बेहतरीन तारीखी शाहिद है कि गदीर मरकज़ इत्तेहाद। अब आप देखें गदीर में क्या है, मौलाई कायनात के हवाले से, उनकी खिलाफत बिला फसल के हवाले से हदीसों को उन्होंने जमा किया, तारीखी वाक़यात को जमा किया, अरब के अशार को जमा किया। गदीर यही तो है जिसको लोग कहते हैं तो इसकी वजह से झगड़ा होता है शिया सुन्नी में, तो जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा शिया सुन्नी को, उसी को उन्होंने इस अंदाज से पेश किया अल्लामा गदीरी ने कि अहले सुन्नत के भी आलिम ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हाँ भाई इत्तेहाद अगर हो सकता है तो सिर्फ गदीर
اس کا وسیلہ ہے، اس کا ذریعہ ہے. کیوں غدیر میں جو بہترین کردار اور عظیم کردار ہے مولا کائنات کا، یہ مرکز اتحاد بننے کے لائق ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو بھی کردار ملیں گے، کوئی کردار تاریخ اسلام میں ایسا نہیں جس کے اتنا قوی ہو جس کے اوپر سب جمع ہو جائے. تو اب یہ کہ کس طریقے سے ہم غدیر کو پیش کر رہے ہیں، پیش کرنا ہمارا کس طریقے سے. اگر آغا امینی کی طرح سے ہم غدیر کو پیش کریں گے تو لوگ آئیں گے غدیر کی طرف دوڑ کے آئیں گے، اور اگر ہم اس طریقے سے نہیں پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگ شاید دور ہو جائیں، غدیر سے دور ہو جائیں. تو ہماری کوشش ہونا چاہیے لوگوں کو غدیر کے قریب لائیں، لوگوں کو غدیر کے قریب لائیں. غدیر مرکز اتحاد بننے کی بے انتہا صلاحیت رکھتا ہے. کیوں غدیر کا مرکزی کردار امام علی علیہ السلام کے شان. ان کو سبھی مانتے ہیں. امام شافعی بہت بڑے ہیں عالم، ایک فرقے کے امام ہیں، امام اعظم کہلاتے ہیں. اہل سنت جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اس طرح سے وہ بہرحال ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک فرقہ بھی ہے، شافعی فرقہ. آپ امام علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا نظریہ؟ ما اقول فی الشخص، جب کہا گیا کہ امام علی کے فضائل بیان کریں تو کہتے ہیں ما اقول فی الشخص اجتمعت له ثلاث ما ثلاثه لا يجتمعن قط لاحد من بني آدم. میں شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ تین چیزوں کے ساتھ اس طرح سے جمع ہو گئی کہ اولاد آدم میں کہیں کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوا. العلم مع العمل، علم عمل کے ساتھ، والشجاعت مع الرائے، شجاعت رائے کے ساتھ، والجود مع الفقر، جود اور سخاوت، غربت اور فقر کے ساتھ. اگر سخاوت و کمال ہے. جود کا یہ عالم ہے کہ سائل ایک روٹی مانگتا ہے تو پوری اونٹ کی قطار دے دی جاتی ہے. حالت رکوع میں بھی سائل کو محروم نہیں کرتے ہیں، حالت نماز میں بھی سائل کو محروم نہیں کرتے. فقر کا یہ عالم ہے کہ جو کسی کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھا. شجاعت کا یہ عالم ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو. رائے کا یہ عالم ہے کہ جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں سب در کے اوپر نظر آئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے لولا علی اللہ ہلاکا. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں ہیں جا کے تو مولا کائنات کی جو شخصیت، جو کردار ہے غدیر میں، ہم اسے کیسے عالم اسلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تشیع کے لیے سبھی کا نظریہ ہم سب نے امام علی پہلے خلیفہ ہیں، بات اظہر من الشمس سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. شیعہ سنی کا صحیح جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے امام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں چوتھے خلیفہ ہے. آپ انہیں چوتھا مانیے، ہم پہلا مانیے. اتحاد کا مقصد کیا؟ اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ مشترک چیزوں کے اوپر جمع ہو جائیں، اور جو خطرہ سب کے لیے ہے اس خطرے کو سب دور کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک مثال ہے، ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ہر مذہب کے رہنے والے لوگ ہیں. اس میں مثال طور پر کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی، شیعہ بھی، سنی، سب رہتے ہیں ملک میں. ملک کا ایک دشمن ہے، اس نے ملک کے اوپر حملہ کر دیا. اب جتنے رہنے والے سب آپس ہی میں لڑتے رہے ختم ہو تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. جب ملک ختم ہو جائے گا تو کیا رہے گا؟ سب غلام بن جائیں گے. دیکھو تمہارا مشترک دشمن کون ہے، اس مشترک دشمن کے مقابلے میں ایک صف میں آ جاؤ. دشمن ذلیل ہو جائے گا، اسے شکست مل جائے گی، تمہیں جو ہے وہ کامیابی مل جائے گی. یہ آج پہچان نہیں پا رہے لوگ ان کا مشترک دشمن کیا ہے، کون ہے، اور کتنی پلاننگ کر رہا ہے. تو بہرحال غدیر ایک مرکز اتحاد بننے کی اچھا، اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے. دیکھیے ہم تو یہ اس سے بلکہ ہمارا ذہن اس سے آگے کی بات سوچ رہا ہے. یہ نہیں کہ غدیر سے مرکز اتحاد بین المسلمین بننے، نہیں، مظلوموں کے لیے مرکز اتحاد غدیر ہے، مستضعفین کے لیے مرکز اتحاد جو ہے وہ غدیر ہے. اور اس کا اعتراف تاریخی شاید موجودہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو 2006 میرا خیال تھا جب کوفی عنان صاحب جنرل سیکریٹری تھے UN پہ، تو وہ وہاں پہ جو امام علی کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے، UN میں تو کوئی شیعہ نہیں بیٹھا ہوا جس نے رپورٹ لکھ دی ہوگی. کیا امام علی کے بارے میں جملے کہے گئے؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا، الفضل ما شہدت به الاعداء.
फजीलत और कमाल वही जो जिसके दुश्मन गवाही सभी तो गवाही दे रहे हैं। तो बहरहाल गदीर ये मरकज इत्तेहाद बनने की सलाहियत रखता है। तमाम दुनिया के मजलूमीन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तमाम दुनिया के कुचले हुए अफराद एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, वो उस प्लेटफॉर्म का नाम है वो गदीर है। हमारी कोशिश है कि लोगों को लेकर आए। गदीर में क्या हुआ? गदीर में हुकूमत इलाहिया का ऐलान हुआ, खिलाफत का ऐलान हुआ, नहीं हाकिम का ऐलान हुआ। इमाम अली ने हुकूमत की, अगर ये ज़ाहिरी हुकूमत उनकी उसका नमूना भी है। 5 साल की, इतना जबरदस्त उसका नमूना अदल व इंसाफ का, अदल व इंसाफ तारीखी शवाहिद के एतबार से हमने कहा मजलूम आलम के लिए गदीर इत्तेहाद बनने की सलाहियत रखता है। एक शाहिदी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम राउंड पे निकलते थे देखने के लिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा बाजार में। एक दिन गए तो देखा सड़क के किनारे एक नाबीना एक बुढ़ा शख्स भीख मांग रहा था। आपको बड़ी हैरत हुई, कौन है जो भीख मांग रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा अमीर अल मोमिनीन ये मिस्त्री था, बनना जिसे कहते हैं घरों मिस्त्री था, ये राजगर शायद राजगर था, मिस्त्री था ये। फिर क्या हुआ? बीमार पड़ा, आंखें इसकी कमजोर हो गई, अंधा हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो भीख मांग रहा। तो इमाम अली ने क्या कहा? इमाम ने कहा अजब हो तुम लोग, जब ये तुम्हारे काम आ रहा था तो तुम इसे दे रहे थे, आज जब तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो तुमने इससे कतई ताल्लुक कर लिया, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। ये हुकूमत इस्लामी, हमारी हुकूमत का फर्ज है कि ऐसे अफराद की मदद हुकूमत की जाए। आज दुनिया में बुजुर्गों को पेंशन मिलती कि नहीं मिलती है? ये कब से शुरू हुई पेंशन? इसकी तारीख उठा कर देखें, 1800 कुछ से शुरू हुई है, इससे पहले नहीं। यानी अभी 200 साल से पेंशन शुरू हुई, उससे पहले पेंशन का वजूद नहीं था। हालांकि पेंशन को वजूद में लाने वाले, इस सिस्टम को वजूद में लाने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनका नहीं से बैतुल माल से पेंशन मिलेगी हम ताकि इसके घर का खर्चा चल सके। वो शख्स कौन था? वो नाबीना शख्स कौन था जो भीख मांग रहा था, जिसके लिए मौला कायनात ने इस खजाने से यानी हुकूमती खजाने से पेंशन मुकर्रर कर दी? ना कोई मुसलमान था, ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था, वो क्रिश्चियन था, वो एक मसीही था, एक ईसाई था। इंसानियत, इंसान हुकूमत इंसानियत है। ये देखिए तो गदीर एक ऐसी चीज है हमारे लिए कि जो मरकज इत्तेहाद सबके लिए बन सकती है। ऐसा किरदार हमारे पास है गदीर की शक्ल में कि हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये किरदार किसी कौम, किसी मजहब, किसी मिल्लत के पास नहीं है, मगर हम इसे किस तरह से पेश कर रहे हैं। अगर इस तरह से पेश करेंगे जैसे आगे अमीनी ने पेश किया, वदु इला सफील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अगर अच्छे तरीके से पेश करेंगे। उसकी एक सामने से मिसाल मैं अर्ज करूं अपने मोहतरम नाज़रीन और सामीन के लिए, चश्मे का पानी कितना साफ और शफाफ होता है, बिल्कुल साफ और शफाफ होता है चश्मे का पानी। मगर अगर गिलास गंदा है और पानी उस गिलास में आ गया, कोई फायदा नहीं, पानी की कोई खता नहीं है, पानी साफ और शफाफ साफ। किस तरीके से हम गदीर को पेश कर रहे हैं, ये सबसे अब हम आपसे दूसरा सवाल अपने नाज़रीन के लिए करते हैं कि गदीर जो मरकज़ इत्तेहाद होने की सलाहियत रखता है, उसकी कुरानी और हदीसी भी दलीलें हैं। कुरानी और हदीस की रोशनी में आप बयान कर सकते हैं हमारे नाज़रीन? बेशक दलीलें हैं, एक दो दलीलें नहीं हैं, बहुत सी दलीलें हैं। अगर इसी के ऊपर बोला जाए तो उसके काफी वक्त चाहिए जाकर कि हदीस मरकज़ इत्तेहाद बन सकता है। कुरान और हदीस की दलीलें हैं। क्या दलील है कुरान हदीस की? अगर हम अपनी तरफ से कहेंगे तो कहेंगे भाई तो ऐसे ही कहते रहते हैं, तो शिया ही हैं, ये तो गदीर का ही कर रहे हैं। लेकिन हम एक ऐसे आलिम दीन का कौल आपके सामने अर्ज कर रहे हैं कि आलम इस्लाम में जिसके इल्म की धाक आज तक बैठी हुई है, वो कौन है? वो है फख्र राज़ी साहब, जिन्हें इमामुल मुफस्सिरीन के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब है मफातिहुल गैब तफसीर में, ये बैरूत से भी छपी है और काहिरा से भी छपी है। उसकी जिल्द नंबर 1, अगर बैरूत वाली जो चाप है, प्रिंट है, और जो जामे नूर जो CD बनी है उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर में जो है, तो बैरूत वाली उसका जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 है। और जो काहिरा की चाप है उसका मेरे ख्याल से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 है। वो जिल्द नंबर
اس کا 100 میں عرض کر رہا ہوں 180 ہے، یعنی بیروت والی کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 ہے، اور قاہرہ والی کا 113 ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ حدیثی متاریخ قرآنی اور حدیثی ثبوت کہ غدیر مرکز اتحاد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تو عالم دین تھے امام المفسرین فخر رازی۔ پھر میں دوہرا دوں مفاتیح الغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180۔ ایک مسئلہ ہے بہت مارکت الاعلیٰ مسئلہ مسلمانوں، وہ کیا؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھی جاتی ہے، اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے؟ پڑھتے سبھی ہیں مسلمان، شیعہ سنی دونوں پڑھتے ہیں، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں زور سے پڑھنا چاہیے، اہل سنت کہتے ہیں نہیں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں آہستہ سے پڑھنا چاہیے یا اس کو بآواز بلند پڑھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے فخر رازی صاحب نے کئی علماء کے نظریے کو ذکر کیا ہے۔ اس میں جب اصحاب کے نظریے کو ذکر کیا، پیغمبر کے اصحاب کے فلاں کیسے پڑھتے تھے، فلاں کیسے پڑھتے تھے، فلاں ابن عباس کا کیا نظریہ، فلاں وہ اصحاب کا نظریہ ذکر کرتے کرتے امام علی علیہ السلام کا نظریہ انہوں نے ذکر کیا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وَأَمَّا أَنَّ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب اللہ ان سے راضی ہو، جیسا انہوں نے لکھا میں ویسا پڑھ رہا ہوں، کانا یجہر بسم اللہ، وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اچھا یہ کانا امام علیہ السلام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ فقد ثبت بالتواتر، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے، یعنی حدیث واحد نہیں ہے۔ تواتر یعنی ایسی حدیث جس کا انکار نہ کیا جا سکے، یعنی اتنے لوگوں نے اسے نقل کیا ہو، اتنے افراد نے نقل کیا ہو کہ ان لوگوں کا کذب کے اوپر اتفاق محال ہو، اتنے افراد جھوٹ کے اوپر اجماع نہیں کر سکتے، سبھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی صداقت کا 100% یقین ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ فقط ثبت ابھی تواتر، یہ تواتر سے ثابت ہے کہ امام علیہ السلام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ اچھا اس کے بعد کا جملہ سنیں، ذہن میں رہے، غدیر مرکز اتحاد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آقا وَمَنِ اقْتَدَى فِي دِينِهِ بِعَلِيٍّ، جس نے اپنے دین میں علی کی اقتداء کی، امام علی علیہ السلام کی پیروی کی اپنے دین میں، اپنے دین میں جس نے امام علیہ السلام کی اقتداء کی، پیروی کی، اطاعت کی، فقد اہتدی، اس کو ہدایت مل گئی جا کر۔ والدلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ اور وہی غدیر مرکز اتحاد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ وہ غدیر والا ہے قولہ علیہ السلام، پیغمبر اسلام کا قول ہے کیا؟ اللہم ادر الحق ما علی حیث دار، میرے اللہ علی کو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے، یعنی علی آگے ہیں، حق پیچھے ہے۔ تو یہ تو سبھی اعتراف کر رہے ہیں، یعنی کوئی اگر فقہی مسئلہ ہے، وہ مختلف فی مسئلہ ہے، تو مختلف فی مسئلہ کیسے دور ہوتا ہے؟ ایک وہ آدمی فیصلہ کرتے جسے سب مانتے ہو، ایسے تو دور ہوگا۔ کوئی کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی کیا کہہ رہا کوئی کیا کہہ رہا، تو بھائی چلو ان سے فیصلہ کرا لیں۔ حکم کسے بنائے؟ جسے سب مانتے ہیں۔ قدیر میں شخصیت مولا کائنات ایسی ہے۔ اور فخر رازی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنے دین میں ان کو قائد مانا، ان کی امام علی کی اقتداء کی، فقط اقتداء، اسے ہدایت مل گئی۔ اسی وجہ سے غدیر میں اعلان کے بعد، اعلان کے بعد جو آیت آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا۔ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے آپ یعنی پیغام غدیر کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجیے کہ پیغام غدیر کیا ہے۔ غدیر کا پیغام یہ ہے کہ ہم غدیر کو اس طریقے سے دنیا والوں تک، نہ کہ صرف عالم تشیع تک، تشیع تک کو محدود نہ رکھیں، غدیر کے دائرے کو بڑھائیں، مسلمان عالم تمام اس کو یوم المستضعفین کے عنوان سے، یوم مظلومین کے عنوان سے، یوم عدل و انصاف کے عنوان سے، اس عنوان سے اس کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کریں جا کر، اور اس کے بعد حقیقت غدیر کو اس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے پیش کریں
जिस तरीके से अल्लामा अमीनी ने पेश किया है, सुभान जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन वदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब की तरफ बुलाओ, लोगों को दावत दो रब की तरफ, यानी इमाम अली का रास्ता रब का रास्ता है, गदीर का रास्ता रब का रास्ता है। सुभान इस गदीर के रास्ते की तरफ, इस रब के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ हम लोगों को अच्छी गुफ्तगू के जरिए से बुलाएं। आखिरी पैगाम हमारा यही है, जश्न गदीर मनाइए, उसको तर्क ना कीजिए। कोरोना वायरस के खौफ से जश्न गदीर को मनाना ना छोड़ें, जहाँ तक भी मुमकिन हो सके मनाया। जैसी महफिल कर रहे तो वैसे ही महफिल करें, जिस तरीके से आप कर। हाँ, अब जो कवानीन है उनको तो उसकी रियायत तो करनी है, मास्क लगाना फासला के साथ, वो तो करनी है। लेकिन बहरहाल एक महफिल में मसलन 10,000 आदमी आते थे, तब 10,000 नहीं आ सकते तो महफिल बंद कर दिया। नहीं, 10 आदमी हों मगर वो महफिल हो, ऑनलाइन आप कर दें, कुछ भी करें, और गदीर को दुनिया वालों तक, मजलूमों तक, मुस्तज़फ़ीन तक पहुंचाएं हकीकत गदीर को, कि हकीकत गदीर से दुनिया वाकिफ हो। आखिरी पैगाम यह है कि गदीर हमें ये दर्स देती है, मौलाई कायनात की सीरत हमें ये दर्स देती है कि दूसरे के अकायद को बिला वजह छेड़ो नहीं, अपने अकायद को छोड़ो नहीं। यही गदीर का पैगाम है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम आपने हमारे नाज़रीन को दिया। इसी सवाल के साथ अब हम अपने नाज़रीन से विदा लेते हैं एक दूसरे प्रोग्राम के साथ। बाद में हम हाजिर खिदमत होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।